بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے سامعین اور ناظرین، آپ حضرات کے سامنے قربانی کے جانوروں کے متعلق عرض کی گئی تھی کہ ان کی خاص عمریں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس عمر سے کم وہ جانور اگر آپ نے خرید کر ان دنوں میں جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے اس کو ذبح کیا تو آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور اس میں نے بتایا تھا کہ 5 قسم کے جانور ہیں، اور اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بکرا، بکری، بھیڑ اور دمبا۔ اور چھوٹے جو جانور ہیں ان کی عمر کی شرط 1 سال ہے۔ گائے، بھینس، بیل اور بھینسا ان کی عمر 2 سال شرط ہے، اونٹ اور اونٹنی کی 5 سال۔ اور اس سے کم اگر 1 دن بھی کم ہو تو قربانی نہیں ہوگی، اور یہ قمری سال کا حساب ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ عرض کیا کہ جانور بے عیب ہو۔ اس بارے میں دین اسلام میں بہت وضاحت موجود ہے، فقہ کی کتابوں میں، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں، اور یہ سارے فرامین بکھرے ہوئے ہیں احادیث اور فقہ کی کتب میں، جن کو علماء کرام نے یکجا کر کے کتابوں اور رسائل میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے آپ کے سامنے پیش کیے۔ سب کا احاطہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن اتنی عرض ہے، قربانی کے چند ایک مسائل اس ویڈیو میں صرف بتانے ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ جانور بے عیب ہو، یعنی جو جانور ایسا ہے کہ جو بالکل اپنے پاؤں سے اس طرح لنگڑا ہے کہ 1 پاؤں یعنی 3 تو ٹھیک ہیں، اور چوتھا جو ہے وہ زمین پہ رکھ بھی نہیں سکتا، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ اس کو رکھ کے ذرا سا سہارا لے سکتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح ایسا جانور کہ جس کا کان یا جس کے دیگر اعضاء جو جسم کے مکمل اعضاء ہیں وہ 1/3 یا 1/3 سے زائد اگر کٹے ہوئے ہیں تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر 1/3 سے کم حصہ کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اسی طرح ایسا جانور جو پاگل اور دیوانہ ہے اور اس دیوانگی کا اثر اس پر ایسے ظاہر ہوا کہ چارہ تک نہیں کھا سکتا، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایسا جانور کہ جو اتنا دبلا، لاغر اور کمزور اور پتلا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں رہا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ایسا جانور کہ جو کانوں سے، آنکھوں سے معذور ہے مکمل طور پہ، اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ ان چیزوں کو ذہن نشین کر لیجئے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور عیب جانور میں کسی قسم کا پیدا ہو گیا جس سے قربانی جائز ہے تو وہ آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں، وہ اس کی وضاحت کر دیں گے۔ اسی طرح کسی جانور کی دم 1/3 یا سے زائد کٹ گئی، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی جانور کے سینگ جڑ سے اکھڑ گئے لیکن اس کا اثر دماغ تک نہیں پہنچا تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح حرام آمدنی سے آپ نے جانور خریدا تو یہ قربانی بھی آپ کی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، اور حلال پیسے ہی سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح عرض یہ کرنا ہے کہ جانور کو جب بھی آپ نے ذبح کرنا ہے تو تیز چھری سے کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح نہیں کرنا۔ تیسرے نمبر پہ جانور کو قبلہ رخ دائیں کروٹ پہ لٹا کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرنا ہے۔ اور جن جن لوگوں کے بڑے جانور میں 7 حصوں میں شریک ہیں ان کا جانور کے پاس موجود ہونا ضروری نہیں، لیکن اگر ہوں تو بہتر ہے۔ اور جب جانور ذبح ہو جائے تو جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کی کھال نہیں اتارنی چاہیے۔ اور اسی طرح جانور کو جب ذبح کیا جائے تو بوقت ذبح یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 4 رگیں ہیں جن کو کاٹا جانا چاہیے، ان میں سے اگر 3 کٹ گئیں
جس میں رزق کی نالی بھی ہے، سانس کی نالی بھی ہے اور رگ حیات بھی ہے، تو 3 رگیں اگر کٹ گئیں تو یہ جانور حلال ہو جائے گا، اور اگر 2 کٹی ہیں اور 2 نہیں تو یہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ تیز دھار آلے سے اس کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ اگر چھری یا جو آلہ ہے وہ تیز نہیں، جانور کو تکلیف ہوگی یا مکروہ ہوگا۔ اور ریاکاری اور دکھاوے کے لیے جانور ذبح کرنا یہ حرام ہے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت یہ نیت ہو کہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنے اور رضا حاصل کرنے کے لیے اور نبی کریم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کی سنت ادا کرتے ہوئے یہ جانور اللہ کے نام پر اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں۔ اور جب جانور آپ ذبح کر لیں اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ گوشت کے 3 حصے کر لیں، ایک اپنے لیے، ایک اپنے اہل و عیال کے لیے، اور ایک آپ فقراء اور مساکین کے لیے۔ لیکن اگر سارا خود بھی رکھیں ہے یہ جائز، کیونکہ جب جانور ذبح ہوا اللہ نے آپ کی نیت کو دیکھ لیا، قربانی ہو گئی، اب گوشت آپ کے لیے۔ لیکن غریبوں کو نظر انداز کرنا یہ قربانی کے اصل مقصد اور مدعا کے خلاف ہوگا، اس کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ جو قصائی جانور ذبح کرے گا آپ اس کو کھال، رسی یا جسم کا، اس جانور کے جسم کا کچھ حصہ گوشت پائے بطور اجرت کے نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے دے دیے تو اتنی رقم جو اتنے گوشت کی بنتی ہے وہ صدقہ کرنا لازم ہوگی۔ اور کھال آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو ہدیہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کو بیچ دیا تو اب اس کی رقم کا صرف کسی غریب، مسکین اور محتاج پر صدقہ کرنا ضروری ہوگا، اس کا اور کوئی مصرف نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جانور جب ذبح کر دیا جائے تو جو شرکاء ہیں وہ اندازے سے گوشت تقسیم نہ کریں، بلکہ تول کر برابری کی بنیاد پر، تاکہ کسی کے دل میں میل بھی نہ آئے اور کہیں سود کا شبہ نہ ہو۔ ان چیزوں کو ذہن نشین کرنا چاہیے اور قربانی اللہ کی بارگاہ میں اس طریقہ کار سے پیش کر دینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے توفیق بھی دی اور سنت کے مطابق اس قربانی کو آپ نے انجام دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا۔ والحمدللہ علی ذالک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔